الحمد للہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید المختار وعلی آلہ الاطہار وعلی اصحابہ الاخیار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام طلباء اکرام و دیگر تمام حضرات و احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ان تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو وزٹ کیا، ساتھ میں سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے اور میرے کام کو جو ہے انہوں نے سراہا۔ ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے مشن میں منزل میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءت قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ، شناسائی کے ساتھ اور علم الرسم کے معرفت کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہر اساتذہ سے استفادہ۔ یعنی آپ کسی بھی فن کو، کسی بھی علم کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ باقاعدہ آپ ایک ماہر اس فن کے استاذ یا شیخ کا کیا کریں، انتخاب کریں۔ محض آپ جو ہیں وہ تراجم اور شروحات کی مدد سے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طرح کرنا جو ہے یہ نہایت بدترین کیا ہے، بددیانتی ہے۔ یاد رکھیں کہ علم القراءت کا تعلق علوم منقولہ میں سے ہے۔ اس فن میں جب ہی کمال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کافی عرصہ ماہر اساتذہ اور مشائخ سے استفادے میں گزاریں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اہم نوٹ جو ہے وہ یہ بھی رکھ لیں، ایک بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس علم کو شروع کرنے سے پہلے اکثر طلباء کرام کو بڑا شوق ہے، بہت سے لوگوں کو بھی شوق ہے، وہ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بھی علم القراءت سیکھنا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ میری گزارش ہے کہ علم القراءت وہی سیکھ سکتے ہیں، علم القراءت کا جو فن ہے یہ وہی سیکھ سکتے ہیں، یا شروع کرنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ ان علوم میں مہارت حاصل کریں۔ اور وہ علوم کون سے ہیں؟ نمبر 1 علم الصرف، نمبر 2 علم النحو، نمبر 3 علم التجوید، اور نمبر 4 علم الادب۔ ان 4 علوم میں بھی جو ہے وہ مہارت حاصل ہونا ضروری ہے۔ ان کی واقفیت کے بعد آپ جو ہیں وہ علم القراءت کی طرف آ سکتے ہیں، علم القراءت کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو علم النحو، علم الصرف، علم التجوید اور علم الادب کے علوم میں کیا ہے، مہارت حاصل ہے، ان سے واقفیت ہے، ان کو آپ نے سیکھا اور سمجھا ہوا ہے، تو تب جا کر آپ علم القراءت کی طرف آتے ہیں۔ باقی رہا کہ کیا آخر ضروری ہے کہ کوئی بھی علم آپ نے سیکھنا ہے، چاہے وہ تفسیر کا ہے، حدیث کا ہے، فقہ کا ہے، علم القراءت کا ہے، تو اس کے لیے کیا استاذ شیخ کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کے متعلق جو ہے وہ یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں کہ الشیخ محمد علی بن خلف الحسینی رحمہ اللہ اپنی کتاب القول السدید فی بیان حکم التجوید کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ من یأخذ العلم عن شیخ مشافہۃ یکن عن الزیغ والتصحیف فی حرم۔ یعنی جو شخص مشائخ کی زبانی، یعنی مشائخ سے ان کی زبانی جو ہے وہ علم کا استفادہ حاصل کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، ذان و تلمذ ہو کر، ان کے پاس کافی عرصہ رہ کر، ان سے مشائخ سے، اساتذہ سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ گمراہی اور تحریف سے کیا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن يَكُنْ آخِذًا لِلْعِلْمِ مِنْ صُحُفِ فَعِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ۔ یہ کہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بغیر استاذ کے یا جسٹ کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، وہ کسی استاذ کے پاس نہیں جاتا یا کسی استاذ سے کافی عرصہ اس فن کو سیکھتا نہیں ہے، بغیر استاذ اور بغیر شیخ کے سیکھتا ہے، تو اس ایسے انسان کا تمام علم جو ہے وہ لاشعی ہے اور بے حقیقت ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر، اس وقت پرفتن دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں، ہر روز لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اوپر تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، علم التفسیر اور علم الحدیث کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور مسائل پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور مسائل لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، دین سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں علم کے اندر اگر وہ استاذ کے بغیر سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو ایسے انسان کے
علم سے اور اس کی گفتگو سے بچیں، کیونکہ ایسے انسان جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں، وہ تراجم اور شروحات کی مدد سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کی طرف لا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ میں کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں تحریف کا اندیشہ ہے۔ جب وہ وضاحت کریں گے، شرح کریں گے، کسی مسئلے کے اوپر بحث کریں گے، تو جب تک وہ کسی ماہر استاذ کے پاس انہوں نے وہ مسئلہ سیکھا نہیں ہوگا، جیسے کہ اسلام کی تمام تر تعلیمات جو ہیں، اگر انہوں نے شیخ کے پاس، استاذ کے پاس نہیں سیکھی ہوں گی، تو اس میں تحریف اور گمراہی کا کیا ہے، خدشہ ہے۔ جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ایسے مذہبی لوگ جو مذہبی روپ دھارے ہوئے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، بڑے وائرل بھی ہیں، میں ان کی طرف اشارہ ہی صرف کر رہا ہوں، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، نوجوان نسل خاص طور پر۔ یہ بات آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ کوفت دے گی، لیکن یہ میری بات جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ نوجوانوں سے میری خصوصی گزارش ہے، یہ اسلام کا علم ہے، دین اسلام کا علم ہے، تعلیمات ہے، تو ان کو حاصل کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ ماہر استاذ اور شیخ کا انتخاب کریں، پھر جا کر آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو استاذ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کلمے، اس عبارت، اس کلمے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، عبارت کا جو پس منظر ہے، جو عبارت کی صحیح شرح ہے، وہ استاذ ہی کیا کر سکتا ہے، آپ کو بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ صرف ترجمے کی مدد سے، شروحات کی مدد سے آگے سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں تحریف کا خدشہ ہوگا۔ کیوں کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس عبارت اور اس کلمے کی تشریح کیا ہے، وضاحت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس سے ہم نے مسئلہ اخذ کر کے امت مسلمہ کو کیا پہنچانا ہے، کیا دینا ہے۔ تو لہذا علم القراءت بھی ہی جو ہے وہ ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا علم ہے، اس کے لیے بھی جب تک آپ ماہر استاذ شیخ کے پاس جو ہے وہ علم حاصل نہ کر لیں علم القراءت کا باقاعدہ، اس وقت تک آپ جو ہیں وہ شروحات، جسٹ شروحات اور تراجم کی کوشش سے، مدد سے آگے جو ہے وہ آپ نہیں سکھا سکتے اور سیکھ سکتے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ ایسا آدمی ہے، ایسا عالم ہے کہ جو عالم ہے اس کے اندر مسائل اخذ کرنے کی طاقت ہے، اور وہ اس نے کافی عرصہ جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں لگایا ہوا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے، یہ کس لہجے میں ہے، کس عبارت سے اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو اگر تو وہ اس بارے میں جو ہے وہ جانتا ہوگا، عالم ہوگا، عالم بعمل ہوگا، تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس عبارت کو، عربی متن کو پڑھ کے، اس کے ترجمے کو دیکھ کے، اس کی شرح کو دیکھ کے، اس میں سے مسائل جو ہے وہ لوگوں تک آگے جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس نے بھی کافی عرصہ مشائخ اور اساتذہ سے ہی ان فنون، ان علوم کو کیا کیا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ عالم ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کے پاس سند ہے اپنے اساتذہ کی، شجرہ ہے اس کے پاس اپنے اساتذہ کا، تو پھر جا کر ایسا عالم جو ہے وہ آگے علم القراءت کے فن کو سیکھنے اور سکھانے کی جو ہے وہ اس کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا انسان جو محض جس کو نہ علم التفسیر کا علم ہے، نہ علم حدیث کا، نہ علم النحو کا، نہ علم الصرف کا، نہ وہ عالم ہے، بالکل بھی وہ صرف جو ہے وہ شروحات دیکھتا ہے، ترجمہ دیکھتا ہے، تو وہ بس دیکھ کے، سن کے آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آج کا جو میرا پیغام ہے، جو لیسن ہے، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ سے میری دلی گزارش ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی کیا کریں، شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری بات سے اتفاق کر کے اور اس پر عمل کر کے، اور ایسے لوگوں سے اپنے ایمان، اپنے دین، اپنی تعلیمات کو بچا لیں جو محض تراجم اور شروحات کی مدد سے لوگوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، دین سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مشائخ اور اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ عرصہ ان کے پاس رہ کر، ان کی خدمت کر کے، ان سے علم کا جو ہے وہ ان سے علوم کا فیض جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔